السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 110۔ قال کہا الملأ سرداروں نے، من سے قوم فرعون کی، ان بے شک ھذا یہ لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم علم والا، یرید وہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یخرجکم وہ نکال دے تم کو، من سے ارضکم تمہاری زمین، فماذا پس کیا تأمرون تم مشورہ دیتے ہو، قالوا انہوں نے کہا، ارجہ تو ملتوی کر اس کو، وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، وَأَرْسِلْ اور تو بھیج، فی میں المدائن شہروں، حاشرین اکٹھا کرنے والوں کو، یأتوک وہ لائیں گے تیرے پاس، بکل ہر ایک، ساحر جادوگر، علیم ماہر، وجاء اور آئے السحرۃ جادوگر، فرعون کے پاس، قالوا انہوں نے کہا، ان بے شک لنا ہمارے لیے، لاجرا البتہ اجر ہے، ان اگر کننا ہم ہوئے، نحن ہم ہی، الغالبین غالب آنے والے، قال اس نے کہا، نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لمن البتہ سے ہوگے، المقربین قریب کیے ہوئے۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یہ تو بڑا ماہر قسم کا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، پس تم کیا حکم کرتے ہو، قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے تو اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے اور شہروں میں تو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ تیرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگر کو لے کر آئیں گے، وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، یقیناً ہمارے لیے اجر ہوگا اگر ہم غالب آنے والوں میں سے ہوئے، قال نعم وانکم لمن المقربین، اس سے کہا جی ہاں یقیناً تم قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ان دو عظیم معجزات کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ فرعون ایمان لاتا، اس کو یہ فکر پڑ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا اثر کیسے ختم کروں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نہ دین پسند ہوتا ہے اور نہ دیندار لوگوں کی کوئی خوبی اور کارنامہ انہیں بھاتا ہے۔ دیندار آدمی، نیک آدمی کوئی کام کر دے، کوئی کارنامہ سر انجام دے، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے اثر کو ختم کرے۔ فرعون نے بھی جلدی سے یہ فکر لی کہ اس کا اثر کیسے ختم کرے، اور جو اس کے سردار تھے وہ بھی آخر انہوں نے یہ سوچا، وہ کہنے لگے کہ اس کو نا جادوگر کہہ دو، یہ جادوگر ہے، ماہر قسم کا جادوگر ہے، چھوٹا موٹا نہیں، ماہر۔ یہ بات کیوں کہی؟
یہ بات اس لیے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کچھ ایسے تھے کہ بظاہر ان کے جادوگر بھی ایسا کرنے کا دعویٰ رکھتے تھے کہ جی ہم بھی ایسے کر لیں گے، ہم بھی لاٹھی کو سام بنا دیں گے۔ اس لیے انہوں نے ملتا جلتا نام دے دیا جادوگر کا، جس طرح آج دیندار لوگوں کو ایسا نام دیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی دینداری بھی ایک داغ بن جاتی ہے۔ بالکل یہی کام فرعون نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ایسا نام دیا کہ وہ معجزہ کیا، وہ تو ایک پیشہ بن گیا۔ اچھا یہ جادوگر ہے، جادوگر تو بڑے ہیں۔ اس طرح آج دیندار لوگوں کو کسی نہ کسی طرح، یہ تو دین بیچ کے کھانے والے، یہ پیسے کمانے والے، یہ مسجدوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یا اس کے علاوہ جو منہ میں آئے، مقصد کیا ہے کہ دین کو سیدھی گالیاں دیں گے تو قتل ہو جائیں گے، لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو جو دین کے پاسبان ہیں ان کو ایسا بدنام کرو کہ لوگ ان کی طرف جائیں نا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ جادوگر ہے، دوسرا یہ کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اس میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا، لیکن یہ بھی جو بے دین اور ملحد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دینداروں سے یہی ہوتا ہے کہ یہ قبضہ کر لیں گے، یہ ملک پہ قبضہ کر لیں گے، ہمارے سے چھین لیں گے، یہی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہی کارنامہ فرعون کے سرداروں نے اور فرعون نے کہا کہ یہ تو تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ وطن کی غیرت دلائی، وطن کی۔ اسلام کے اندر وطن کی محبت ہے، لیکن اسلام کے تابع ہے۔ اسلام پہلے ہے اور وطن بعد میں ہے۔ اگر کوئی بندہ وطن کو اسلام سے مقدم کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے پہلے پاکستان، تو یہ اس کی بات بالکل غلط ہے۔ درست یہ کہ پہلے اسلام اور پھر پاکستان، پہلے مسلمان اور پھر پاکستان۔ تو یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ بندے نے کسی کو ساتھ ملانا ہو نا، تو اس کو بندہ یوں اہمیت دیتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ مل جائے، میرا ہم خیال ہو جائے۔ اچھا تم بتاؤ اب کیا کریں اس کا؟ یعنی ان کی بھی بات میں بات ڈالی تاکہ سب اپنی بات کا حصہ ڈالیں اور مل کر اس موسیٰ کی مخالفت کریں، میں اکیلا مخالفت نہ کروں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے اس کو اور اس کے بھائی کو تھوڑی سی مہلت دو، تم شہروں کے اندر اکٹھے کرنے والے بھیجو، یعنی اپنے بندے بھیجو ہر بستی کے اندر، آواز لگاؤ کہ جی فرعون تمہیں بلا رہا ہے، تم میں جو ماہر قسم کا جادوگر ہے نا وہ میرے پاس آئے۔ ہر ماہر قسم کے جادوگر کو بلاؤ اور اس سے کہ موسیٰ کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے۔ جادوگر آ گئے، بادشاہ نے بلایا تھا، سب اکٹھے ہو گئے۔ جی جادوگر آ کے سب سے پہلے کہنے لگے ہمیں دو گے کیا؟ ہمارے لیے مزدوری ہے، کیونکہ ان کا تو مقصد ہی دنیا تھا، اس میں اور کوئی اللہ کی رضا تو تھی نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی علم لیتا ہے تو وہ اجرت کے شرطیں نہیں لگاتا، وہ کہتا میرا اللہ میری ضروریات پوری کرے گا۔ لیکن جس نے کیا ہی دنیا کے لیے ہوتا ہے وہ پھر طے کرتا ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی اجر ہے، ہمیں کچھ مزدوری دو گے؟ اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور ان میں فرق، حالانکہ یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ اچھا یہ تو ہمارا بڑا اہم مسئلہ ہے، مذہب کا مسئلہ ہے، ہم بے لوث یہ تمہاری وکالت کریں گے۔ فرعون کو کہتے ہم بے لوث تمہاری وکالت کریں گے کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، کہا ہمیں اجر دو گے، کوئی ہمارا حصہ دو گے؟ فرعون نے آگے سے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں ہاں تم حصہ مانگتے ہو، تمہیں میں قریبی بنا لوں گا اپنا۔ ایک ہوتا ہے مقرب اور ایک ہوتا ہے وہ بندہ جس کا اجر زیادہ ہے۔ جو مقرب ہوتا ہے نا، کسی وزیر مشیر کے قریب ہوتا ہے، وہ قرب سے فائدے زیادہ لے جاتا ہے، اور جس بندے کو قرب حاصل نہیں ہوتا، تنخواہ اس کی جتنی بھی ہو وہ اتنے فوائد نہیں لے سکتا۔ بعض دفعہ کسی افسر کا چپڑاسی، کسی افسر کا ملازم، اس کا خادم
ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو بڑا بڑا افسر نہیں کروا سکتا۔ کس بنیاد پہ؟ قرب کی بنیاد پہ، کہ اس نے ہر وقت افسر کے ساتھ رہنا ہے اور موقع دے کے اپنا کام کروا لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو انعام دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی کو اپنا قرب نصیب کر دینا، اپنے ساتھ رکھ لینا، اپنے تک رسائی دے دینا کسی کو، یہ بڑا اجر ہوتا ہے۔ فرعون کہتا تم میرے سے اجرت مانگتے ہو، میں تمہیں مقرب بنا لوں گا۔ اور یہ بات حدیث کے اندر بھی آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ اس زمانے میں ایک بندہ جو دین پر عمل کرے گا اسے 50 صحابہ کرام جتنا اجر ملے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو بعض لوگ نہیں سمجھے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر 50 صحابہ کرام جتنا فتنے کے دور میں ایک اکیلے بندے کو اجر ہے تو اس کا اجر اور اس کی فضیلت صحابہ سے زیادہ ہو گئی، کیونکہ جب آپ نے یہ حدیث سنائی تو صحابہ نے بھی پوچھا تھا 50 منا ام منہم، 50 بندے ہم میں سے کہ ان میں سے؟ آپ نے فرمایا منکم، تم میں سے 50۔ لیکن یہاں پر یہی فرق کو ذہن میں رکھیے، اجر میں زیادہ ہونا اور ہوتا ہے اور قرب کا مل جانا اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا تھا، اور قرب اجروں سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، اور باقی جو کیفیت تھی، باقی بعد والے قرب قیامت جو لوگ ہیں ان کو اجر ملے گا، لیکن قرب کی جو فضیلت ہے، قرب کے جو اعزازات ہیں اور اس کے جو فوائد ہیں وہ نہیں مل سکتے۔ اجر جتنا بھی ہو جائے قرب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح ایک افسر ہے وہ 5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، اور ایک کسی وزیر اعظم کا ایسا چپڑاسی ہو جس کی 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہو، لیکن اس کا وزیر اعظم سے تعلق اور قرب مل چکا ہے، اب وہ لاکھوں کروڑوں کے اربوں کے فائدے لے سکتا ہے اس سے، کیوں؟ قرب ہے۔ تو ابلیس نے یہ کہا کہ تم چھوڑو اجر کو، تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میں اپنا قرب دے دوں گا۔ جب قرب مل گیا پھر جو چاہو گے ملے گا۔ اتنا بڑا انعام طے کیا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے یہ مزدوری طے فرعون نے کی لیکن دی اللہ نے۔ فرعون نے کہا تھا تمہیں میں تم مقرب بن جاؤ گے، لیکن کس کے یہ نہیں بتایا۔ کہا ہاں مقابلہ کرو، تم مقرب ہو جاؤ گے، انکم لمن المقربین، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے، لیکن یہ نہیں بتایا میرے۔ جب مقابلہ ہوا، جو فرعون نے اجرت طے کی تھی وہ ملی ان کو، لیکن کس سے ملی؟ اللہ سے۔ اللہ نے مقرب بنا دیا لیکن اپنا، فرعون کا نہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان کے اندر اگر اخلاص ہونا تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں کہاں سے کھینچ لاتا ہے۔ اب یہ مقابلہ کرنے آئے ہیں، مقابلے پر کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کھینچ لایا۔ دل میں یہ بات تھی کہ ہم نے جو ہے نا وہ اگر سچ ہو تو ہم نے اس کو ماننا ہے۔ تو انسان جہالت کے جس درجے پر بھی ہو، اگر اس میں تعصب نہ ہو، اگر اس کے دل میں حق کی جستجو ہو، اللہ اس کو دے ضرور دیتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے نہیں کہا کہ یہ تو ہمارے لیے شرم ہے کہ ہم موسیٰ سے مقابلہ کرنے والے موسیٰ کے تابع ہو جائیں۔ ضد نہیں تھی۔ جہاں پر ضد آ جائے، تعصب آ جائے، وہاں پر کبھی بھی حق کوئی قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔